نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ببرکت مہینہ ربیع الاول بڑی ہی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم ہستی عطا کی ہے کہ جن کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں، قرآن کہتے وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ہم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس امت کے اندر بھیج کر اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ وہ ہستی اس ہستی کی آمد ہے کہ جس ہستی کے امتی بننے کے لیے 12 انبیاء کرام نے خواہش کا اظہار کیا۔ وہ آمنہ کے چاند کے جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جو صاحب قرآن ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر والی رات ملی، جن کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے کہ ہر اس ماں کو میلاد کرنا چاہیے کہ جس کو حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے منڈیوں پہ جا کے بیچ دیا جاتا تھا۔ ہر اس بہن کو میلاد کرنا چاہیے، ہر اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے کہ جس کو اسلام سے پہلے اس کا سکا والد جا کے اس کو جنگل کے اندر جا کے دفن کر کے زندہ درگور کر کے آ جایا کرتا تھا۔ اس والد کو میلاد کرنا چاہیے کہ جن کو حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے منڈیوں پہ جا کے بیچ دیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دن میں 100 دفعہ دیکھے تو اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ نے جنت کو 7 آسمانوں سے بھی اوپر جنت ہے، وہاں سے اٹھایا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے بیٹیوں کا فرمایا، جو اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروائے گا، ان کو تعلیم دے گا، اسلامی تربیت کرے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ اور میں دونوں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، بالکل میرے ساتھ وہ ہوگا۔ لہذا آقا علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ہمیں سونا محبوب عظیم نبی عطا فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہم پر وہ کرم کیے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جتنے کرم اللہ کریم نے ہم پر کیے ہیں۔ لہذا ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے، گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں کرنی چاہیے۔ اور میرے نبی کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں یہ عظیم ہستی ملی ہے۔ وہ میرے نبی کی والدہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرماتی جب میں راستوں سے گزرتی تو راستے کے درخت بھی جھک جاتے، پتھروں سے آواز آتی السلام علیک یا ام رسول اللہ۔ پتھروں کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت جو آنے والی ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اور پھر ہر مہینے ایک نبی آتا اور آ کر
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو مبارک دیتا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، انک قد حملت برحمت للعالمین، انک قد حملت بسید للعالمین۔ اے آمنہ تو عام عورت نہیں ہے، بلکہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمانا قائد المرسلین انا سید الانبیاء والمرسلین، میرے آقا سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اور وہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب میرے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پتھر پہ پاؤں پہ رکھتی تو پتھر بھی موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، اور فرماتی ہیں کائنات کی ہر چیز میری تعظیم کرتی، میری تکریم کرتی، اور خود بخود میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھتے۔ جن راستوں سے میں گزرتی تھی فرماتی ہیں وہ راستے مہک جایا کرتے، اور راستوں سے خوشبوؤں کے کستوری کے حلے اٹھ جایا کرتے۔ یہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ظہور تھا۔ اور پھر دیکھیے کائنات میں ایسا کوئی بچہ آج تک کسی نے ایسا جنم نہیں لیا کہ جس طرح کا جنم میرے آقا کریم علیہ السلام نے لیا ہے، کہ کعبہ بھی جھک جھک کر سلامیاں پیش کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز جھک جھک کر سیدہ کائنات کے حجرے کو سلامیاں پیش کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آ گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور ایسی ولادت فرماتی ہیں صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میرے گھر میں چراغ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ بجلیوں کی سہولت نہیں تھی۔ فرماتی ہیں چراغ کے اندر تیل بھی اس وقت نہیں تھا، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے کمرے کے اندر، اتنے میں میرے کمرہ روشن ہی روشن ہو جاتا ہے، میرے کمرے کے اندر روشنی ہی روشنی آ جاتی ہے۔ فرماتی ہیں پرندے آ جاتے ہیں، ننھے پرندے جن کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ لا کر میرے بستر کے ارد گرد بکھیر رہے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، آج ہم کیوں نہ مبارکباد دیں، آج ہم کیوں نہ جھنڈے لگائیں، آج ہم کیوں نہ جلوس نکالیں کہ جس نبی کی ولادت کی وجہ سے سمندر کے اندر مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، جس نبی کی آمد کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مبارک ہو خیر الورا آ گئے، مبارک ہو تاجدار مدینہ آ گئے، مبارک ہو امت کے سہارے آ گئے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کے ماوا اور ان کے سہارے امام الانبیاء علیہ السلام آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آتے ہی اور اپنا قدم زمین پر رکھا، اللہ نے ساری کائنات کو پاک کر کے رکھ دیا، اور حضور کی ولادت سماعت کیجیے۔ ایسی ولادت آج تک نہیں ہوئی، اور نہیں قیامت تک ہونے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میرا کمرہ روشن ہی روشن ہو گیا، اور میرے کمرے کے اندر خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں اتنے میں میرے کمرے کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں اندر داخل ہوئی۔ میں پریشان ہوئی، پوچھا یہ آنے والی کون ہو؟ فرمایا ایک کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں، ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں، اور ایک کہنے لگی میں حضرت مریم ہوں، اور ایک روایت کے مطابق میں حضرت حوا ہوں۔ فرمایا کیوں آئی ہو؟ فرمایا آمنہ گھبرانا نہیں، ہم تجھے مبارک دینے آئی ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ پھر فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا ثم رأیتہ کان مقبولا مدعونا مختونا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ فرماتی میں نے دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، آئے ہائے کیا خوبصورت وہ حسن و جمال میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ فرماتی ناپ بریدہ ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، معطرن پاک صاف ہے، مطہرن عطر لگے ہوئے، پاک صاف ہیں، پاک صاف ہیں، پاکیزہ ہیں، اور کان ساجدہ۔ فرماتی ادھر آئے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور ہونٹ ہل رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے اللہم ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، میری امت کو سلامت رکھنا۔ وہ نبی جو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے
اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگے، اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں مانگے۔ آج وہی امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں، حضرت احسان نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، ما مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالت بمحمد او کما قال۔ فرماتے ہیں میں حضور کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج ہے، بلکہ میں حضور کی نعت اس لیے پڑھتا ہوں، حضور کی نعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائیں گے، ہم پر رحم فرمائیں گے۔ لہذا ہم کائنات والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کہو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری سب سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل علامہ تنویر قریشی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔